السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک جو ارشادات ہیں، یہ بنیاد ہیں ہمارے آپس کے رشتوں میں محبت، خلوص، ہمدردی اور رشتوں میں مضبوطی کیسے آئے، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرتی زندگی سکھائی جو دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو شعبہ ہے رشتوں کا دین، ہمارے آپس کے تعلقات کا جو دین ہے، یہ دین بڑا کمزور ہے دینداروں کے اندر۔ نماز کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، ذکر و تسبیحات کا اہتمام ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے آپس کے تعلقات کا دین ہے، اس میں بڑی کمزوری ہے۔ تو یہ کوتاہی، یہ کمزوری دور کرنے کی ہے، اس کو فکر کرنے کی ہے۔ تو آج کے درس میں تین باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک تو ہے کہ ہمارا جو ابھی جو باب چل رہا ہے رشتوں کو جوڑنا، اس میں تو سب سے پہلے ماں باپ کا، پھر سسرالی رشتے، پھر بھائی بہن، یہ 3-4 ہماری نشستوں میں الحمدللہ یہ چیزیں ہماری گزر گئی۔ اب یہ بات ہے کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے کہ وہ رشتوں کو نبھائیں۔ یہ 2 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتے نبھانا سکھایا بھی اور امت کی تربیت بھی فرمائی۔ تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتایا کہ دیکھو ایسے، اور کیسے بچوں کو سکھانا، یہی چیز نئی نسلوں کے اندر کیسے منتقل ہو، اس کی بھی جو ہے نا ہمیں آپ نے تربیت کی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، جیسے رشتے جو ہے جوڑنے کی چیز ہے، صلہ کہتے ہیں عربی میں جوڑنا، رحم رشتے جو ہے جوڑنے کی چیز ہے، اور جڑتے کیسے ہیں؟ نبھانے سے۔ اور کیسے نبھانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جیسے 3-4 رشتوں کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک تو ہے کہ والدہ ہیں، والد ہیں، ساس اور سسر ہیں، پھر بھائی اور بہن ہیں۔ لیکن ایک اور رشتہ ہے جو قریبی رشتہ ہے، خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ بہت اس کے بعد یہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہے، یعنی ماں کا جو درجہ ہے حسن سلوک کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، یہی درجہ خالہ کا ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں ایک بات محدثین نے لکھی ہے، اگر کوئی والدہ اپنے بچے سے کہے دیکھو خالہ سے بات نہیں کرنا، یعنی اپنی بہن سے، تو اس ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ نے درجہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں کہ میں ماں کی بات سن رہا ہوں اور خالہ سے بات نہیں۔ الخالۃ بمنزلۃ الام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، حل لی من توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے، کوئی معافی ہے، کوئی شکل ہے اس کی کہ میرے بڑے گناہ کی، بڑے جرم کی معافی ہو جائے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا حل لک من والدہ ہیں آپ کی؟ والدہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ والدہ کی خدمت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. والدہ کی خدمت جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. حل لک من انہوں نے کہا نہیں. اچھا پھر فرمایا حل لک من خالہ، آپ کی خالہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہیں. تو آپ نے فرمایا جائیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. تو ایسی کئی روایتیں ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی خالہ رشتے کے اعتبار سے. ہم جو واقعات سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں گھر تشریف لے گئے، گرمی کا وقت تھا تو آپ آرام کرنے لگے تو پسینہ آپ کے جسم مبارک سے نکل رہا تھا، تو ام سلیم نے جو ہے اس پسینے کو اپنے ایک چھوٹے سے شیشی میں جمع کیا. وہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجرات میں بے تکلف جیسے جاتے تھے، ایسے ام سلیم اپنی خالہ کے گھر چلے جاتی تھی. یعنی خالہ کے ساتھ کیسا تعلق ہو. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی آپ کی خدمت میں، آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، فرمایا یہ میری رضائی خالہ ہے. دیکھیں رضائی خالہ، یعنی جو رضائی ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مبارک خواتین کا دودھ پیا تھا ان میں سے ایک بہن، اس میں ایک خاتون کی بہن، یہ بتا رہے ہیں دیکھو خالہ جو ہے نا ماں کے درجے میں ہے. اسی طرح العم ابن، العم ابن ایک روایت میں ہے کہ العم بمنزلت الوالد، چچا جو ہے نا والد کے درجے میں. سنوت ابی، دونوں ایک ہی شاخ کی دو جو ہے ٹہنیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا، کئی مرتبہ یہ واقعہ ذکر کیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آہستہ سے بات کر رہے ہیں، بڑے آواز میں پستی، لہجے میں نرمی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ فرمایا نہیں. تو پھر اتنی پست آواز میں آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جیسے تمہیں حکم دیا ہے کہ میرے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو، اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ اپنے چچا کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو. چچا کے سامنے تو باپ تو اور، تو چچا کے ساتھ کیسا معاملہ، خالہ کے ساتھ کیسا معاملہ. یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، قریش میں سب سے زیادہ سخی میرے چچا ہیں عباس. یعنی اپنے چچا ہیں، اپنے خالہ ہیں، ان کی خوبیوں کو آپس میں بات تذکرہ کریں گے، اس سے ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماموں ہیں میرے ماموں کی طرح. یعنی آپ نے اپنے ماموں کی تعریف فرمائی. کون ہے آپ کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. تو سوچے ماموں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رشتوں کے درمیان رکھا تھا. آپ کے جو ہے نا 11 چچا تھے، اور 4 چچا تو اسلام کے دور میں تھے جس میں 2 اسلام قبول کیے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی پھوپھیاں تھیں. یہ سب رشتوں کے درمیان، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ اللہ اکبر. دیکھیں اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. امام الانبیاء ہیں، سارے صحابہ دائیں بائیں آپ کی بات پر قربان ہونے والے، لیکن اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود بھی آپ رشتوں کے معاملے میں کہ نہیں، رشتوں کا لحاظ رکھنا. ایک ایک رشتہ دار، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. دیکھو اس خاتون نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ ان کی بہن ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، اسی لیے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کر رہے ہیں، تعلموا من انسابکم. انسابکم، رشتوں کو پہچانو، رشتوں کو پہچانو. پہچاننا ضروری ہے.
رشتوں کو جب پہچانیں گے تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ رشتوں کے درجے دیں گے. یہ خالہ ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، جیسے اسلام میں درجے. پھر درجے کے ساتھ حقوق بھی ہیں کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے. آدمی رشتوں کو ہی اگر نہیں پہچانے تو پھر کہاں سے وہ درجہ دے گا، کہاں سے وہ جو ہے مقام، کہاں سے وہ حق ادا کرے گا. تو تعلموا من انسابکم، رشتوں کو پہچانو. اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے تعارف کرانا کہ بھی کہ دیکھو یہ جب بچے رشتوں کو پہچانیں گے. آج کل ہوتا کیا ہے، عام طور پر رشتوں کا تعارف دو ہی جگہ ہوتا ہے، یا تو شادی کے موقع پر یا تو جنازے کے موقع پر. شادیوں میں جب پہنچتے ہیں، بھئی یہ آپ کے چچا ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ فلاں ہیں. کسی کا انتقال ہوتا ہے رشتوں میں تو سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے فلاں ہیں، یہ آپ کے فلاں ہیں. تو آج کی جو نسل ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتی ہے. اچھا یہ ہیں ہمارے کزن، اچھا یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے تایا ہیں. تو ہمیں جو ہے ایک تو رشتوں کو نبھانا اور بچوں کے اندر اس چیز کو لانا، ان کی تربیت اس طرح کرنا کہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو، وہ اس رشتوں کو پہچان کر اس کا حق ادا کریں اور وہ درجہ دیں. نانا نانی، دادا دادی، چچا ماموں خالہ، یہ بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ. کتنی بخاری شریف کی روایت ہے. آدمی سوچے رشتہ اللہ بناتا ہے، ہم تھوڑی بنائے ہیں. میں نے ماموں بنایا کہ میں نے چچا بنایا، یہ اللہ نے بنایا رشتہ. اور اللہ کا حکم ہے کہ ان سے تعلق رکھو، اور ان سے تعلق رکھنے میں نبھانا پڑتا ہے آپ کو. تو اس کے لیے من وصلہا، کتنی بڑی بات دیکھیں، جو ان رشتوں کو جوڑے گا وصلہ اللہ، اللہ اسے جوڑ دے گا. ومن قطعہا، جو رشتوں کو توڑے گا قطعہ اللہ، اللہ توڑ کے رکھ دے گا. سوچیں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ یعنی قطعہ اللہ. ایک جگہ تو ہے حدیث پاک میں کہ اس کی زندگی کو تتر بتر کر دیتے ہیں، بکھیر کے رکھ دیتے ہیں. کیونکہ اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت، جس اللہ کا نام لے کر یہ رشتے قائم ہو رہے ہیں ان رشتوں کا لحاظ کرو، اس کو نبھاؤ، اس کو جو ہے توڑنے کی کوشش مت کرو. رحم اسی کو کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اس نے تو اللہ کا عرش پکڑ لیا. ہاں، اللہ نے کہا کہ تو رحیم ہے، رحمان سے نکلی ہے. جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑوں گا، اور جس نے تجھے توڑا. اسی لیے جب خاندان جو ہوتا نا وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، رشتہ داری بہت بڑی طاقت ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا کی زندگی میں سکون ہے. آدمی جو ہے نا پرسکون زندگی محسوس کرتا ہے. دائیں بائیں اپنے تعلقات، چچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ماموں سے، کزن سے اپنے تعلقات اچھے ہیں، دیکھیں اس کی زندگی بڑی پرسکون. ورنہ آدمی، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ اکیلا رہنا اس کی خصوصیت نہیں ہے. اکیلا رہے گا، رشتوں کے بغیر رہے گا، پریشان رہے گا، نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، ذہنی بیماری، مینٹل ہے، بیمار ہو جائے گا. اس لیے دیکھیں آج جن عورتوں کے، مردوں کے رشتے نہیں ہیں، ان کے جو ہے نا رشتے نہیں ہیں، وہ کیسے کسی دوائیوں میں، کیسے کیسے چیزوں میں مبتلا ہیں. اللہ احسان جتا رہے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. میرے احسانات میں ایک احسان ہے کہ میں نے تمہیں خاندان دیا. یہ خاندان، یہ رشتے احسان ہیں. ایک عورت ان خاندانوں کے درمیان رہ کر سکون محسوس کرتی ہے، ایک مرد ان خاندانوں کے درمیان رہ کر سکون محسوس کرتا ہے. دنیا بھر کی چیزیں اس کے پاس ہوں، دنیا بھر کی چیزیں، ہاں، لیکن اگر انہیں، اسی لیے آج آدمی ذہنی طور پہ پریشان کیوں ہے؟ اس کی دو ہی بنیاد، دین سے دور، رشتوں سے دور. اور اس کا حل یہی ہے کہ دین سے قریب آئے، رشتوں سے جڑ جائے. آج رشتے سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، آدمی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ پرابلم میں پریشان ہے.
اور اپنی اس پریشانی کو دواؤں سے، چیزوں سے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو لوگ نشے سے اپنی پریشانیاں دور کرتے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ففروا الی اللہ، ہم اللہ کے دین میں آئیں اور پھر اپنے رشتوں، ماں باپ سے جڑیں، اپنے چچا ماموں سے تعلق رکھیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطعہا، رشتوں سے دور رہو گے نا پھر کیا ہوگا؟ بس. اور دو بنیادیں ہیں کیسے اپنی رشتہ داری نبھانا ہے. دو چیزیں ہیں، دو چیزیں میں عرض کروں گا، اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں. ایک چیز سے بچنا ہے، دو چیزیں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے نا، رابطہ بہت ضروری ہے، تعلق ضروری ہے. کیونکہ تعلق، فاصلے جو ہے نہیں، یہ دوریاں جو ہے نا غلط فہمی پیدا کر دیتی. آدمی اب بیٹھ کے سوچے میں اپنے رشتہ داروں سے کب آخری وقت میں بات کیا. سوچیں، آج کل تو وسائل ہیں، قریب ہیں تو بات کر سکتے ہیں، دور ہیں تو جو ہے فون کر سکتے ہیں. یعنی آخری مرتبہ میں اپنے چچا سے کب بات کیا، خالہ سے کب بات کیا، ماموں سے کب بات کیا. یعنی عام طور پہ جو ہے نا، کیوں سب ٹھیک ہے نا، بیمار، ہم سمجھتے ہیں بات کرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے. کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز آ جائے پھر بات کرتے ہیں کیا خیریت ہے. نہیں، سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد یہ بتائی، سلام. حدیث میں آتا ہے رشتہ داری کو تازہ رکھو سلام کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے. حدیث میں تر کہتے ہیں نا، زمین گیلی رکھو، رشتہ داری کی زمین گیلی رکھو. سرسبز، جب زمین گیلی ہوتی ہے تو اس زمین سے نکلنے والی جو فصلیں ہوتی ہیں بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہیں. اللہ نے رشتہ داری کی ایک زمین ہمیں دی ہے، اس کو جو ہے نا سلام اور ملاقات کے ذریعے سے کیسے رکھنا، اس کو تر و تازہ رکھنا. ہمارا سلام کرتے رہنا، ملاقات کرتے رہنا، یہ جو ہے نا اس میں پانی ڈالتا رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داری کو تر رکھو سلام کے ذریعے سے، رشتہ داری کو تر و تازہ رکھو سلام کے ذریعے. اور سلام جو ہے نا ایک عمل ہے، عبادت ہے. عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے عبادت. سلام بھی جو ہے نا بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی یعنی سلام کے، السلام علیکم. تبھی یہ سلام جو ہے نا کبر دور کرتا ہے. سلام کی ساری برکتیں اس وقت آتی ہیں جب سلام اللہ کے لیے ہو. سلام یعنی ایک آدمی پہنچ جائے، سلام کا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی خیریت سے ہیں، جی سب خیریت سے، نہیں ایسے ہی سلام کے لیے، ملاقات کے لیے آیا. اچھا چائے پینے. اچھا کیوں آئے آپ؟ نہیں میں ایسے ہی چائے پینے کے لیے، نہیں ایسے ہی ملاقات کے لیے، سلام کے لیے آیا. اچھا کوئی کام ہے تو بتائیں. کیونکہ پریشان ہے انہیں بھی کہ انہیں آیا کیوں. دنیا، ماحول ہی ایسا ہے، کوئی مادیت اتنی چھائی ہوئی ہے، اغراض اتنے پھیل چکے ہیں، اس کو یقین نہیں کہ کوئی آدمی آج سلام اللہ کے لیے، ملاقات اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر وہ واقعی اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے تو لینے والا، سلام لینے والا پریشان ہے کہ بھئی کہ کیا واقعی نے اللہ کی، انہیں اگر دروازے میں چھوڑنے بھی آئے، کیا کچھ کام ہے تو بتائیے، کوئی بات نہیں. نہیں میں ایسے ہی سلام ملاقات کے لیے آیا تھا. اچھا وہ رات بھر سوچتا رہے گا کئی کو آئے تھے، کیا وجہ سے؟ کیونکہ ماحول ایسا ہے نہیں ہے جی. جس سلام میں خلوص ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ سلام جو ہے نا خیریت اللہ کی. اسی لیے حدیث میں آپ دیکھیں من زار اخا للہ، کسی مسلمان کے لیے، اللہ کے لیے ملنے جاؤ، اللہ کے لیے. ہاں یہ سلام جو ہے نا محبت پیدا کرتا. سب سے پہلی چیز کہ ہم سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، بس الحمدللہ، اس کا رواج. اور دوسری جو چیز ہے نا، وقتاً فوقتاً ہدیہ دینا. وقتاً فوقتاً ہدیہ جو ہے نہیں بے تکلف ہونا چاہیے. پر تکلف نہ دعوت ہو، پر تکلف نہ ہدیہ ہو. ہاں اس میں تکلیف ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تکلف میں تکلیف ہے، تکلف میں تکلیف ہے. اب آپ کو بلا رہے ہیں کوئی گھر پہ کھانے کے لیے، اب وہ تکلف میں آ گئے نا تو تکلیف ہے. سال میں ایک بار ہی دعوت ہوتی ہے. اگر آدمی سادگی میں آ جائے، ہر ہفتہ اس کو بھی آنے میں تکلیف نہیں، بلانے والوں میں بھی تکلیف نہیں. یہ ماحول بننا چاہیے آپس میں.
اس لیے حدیث میں فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ وہ تمہارے سامنے کوئی کھانے کی چیز پیش کر دے، کھانے کی چیز، اس کو تم اپنے خلاف عار مت سمجھو. اچھا صرف کھجور رکھیں، ارے صرف ایک حلیم ہی پکائے، ارے 2 ہی ڈش بنائے، ارے ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے ان کے لیے 4 بنائے تھے، انہوں نے 2 ہی. تو جو ہدیہ غرض کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہدیے سے برکت نکل جاتی ہے، کیونکہ ہدیے کی خاصیت محبت ہے. ہدیے کی خاصیت کیا ہے؟ محبت ہے. اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحادو تحابو، ہدیہ دو محبت پیدا ہوگی. فإن الہدیۃ تذہب عن الذرائع، فرمایا ہدیہ جو ہے پرانی دشمنی کو ختم کر دیتا ہے. پرانی دشمنی جو دل میں، جس کو کینہ کہتے ہیں، کینہ اسے کہتے ہیں ایک آدمی کسی کے غصے کو پال رہا ہے، پالتے 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 وہ اندر چھپا ہوا ہے، جیسے کینسر اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اچانک ڈائگنوز ہوتا ہے نا، اچانک نکلتا ہے، تو اندر چھپا، کسی کو بھی نہیں پالوں، مجھے غصہ ہے فلاں سے، وہ اندر. یہ ہدیہ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے، یہ ہدیہ اس کے اندر کے غصے کو دور کر دیتا ہے، یہ اندر کی کینے کو ختم کر دیتا ہے. تو آدمی یہ چیز سوچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے تعلموا انسابکم، رشتوں کو پہچانو، رشتوں کو جانو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جانتے تھے. قبائل، یہ اپنے نسب کو جاننے کا مطلب یہی ہے. نسب کو جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ابا کون ہے. ابھی بھی دیکھیں اب اللہ، تم بعض مرتبہ بچوں سے پوچھیں دادا کا نام کیا ہے، شاید کچھ فیصد بتا سکیں، کچھ فیصد نہ بھی بتائیں. نانا کا نام کیا ہے، نانا ہے، نانا کا نام پتہ نہیں ہوتا. بہت اللہ ہے کہ ماشاء اللہ کوئی جان لے. تو یہ جو ہے نا رشتوں کو جاننا اور رشتوں کو نبھانا، وہ نبھانے کے لیے ایک چیز سب سے بڑی بنیاد سلام، اللہ کے لیے ہدیہ کھلانا پلانا دینا وقتاً فوقتاً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیاد بتا رہے ہیں، اس سے کیا ہے رشتے نبھتے ہیں. اور آپ نے یہی چیز صحابہ کو سکھائی، رشتوں کو نبھانا. کبھی کبھار اسی لیے ہدیہ بھی جو ہے نا چیز اصل نہیں ہے، ہدیے میں جو ہے نا جذبہ اصل ہے. آپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر دے دیے، کبھی مسواک دے دیے، کبھی کھجور دے دیے، خلوص کے ساتھ. خلوص کے ساتھ جب اخلاص کے ساتھ کوئی چیز، اسی لیے جس ہدیے میں غرض شامل ہو وہ رشوت ہے. جس ہدیے میں غرض شامل ہو وہ رشوت ہے، اور اس سے وہ محبتیں نہیں پیدا ہوتی، وہ بوجھ بنتا ہے آپس میں. کیونکہ ہدیہ عبادت ہے، سلام عبادت ہے، سلام سنت ہے، ہدیہ سنت ہے. یہ 2 چیزیں ہیں بنیاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے محبتوں کو جب یہ محبتیں ہوں گی تو پھر رشتے جڑیں گے، پھر آدمی ایک رشتے دوسرے رشتوں کو نبھائے گا. اور ایک چیز جو ہمیں بچنے کی ہے، خاص طور پر خود بھی اور بچوں کو بھی، ہمارے آپس کے اختلافات میں بچوں کو نہیں کھینچنا چاہیے. ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات منع تو نہیں ہے. کئی مسئلوں میں اختلافات، بھائیوں میں اختلافات ہوئے، بہنوں میں اختلافات رہتے ہیں، بھتیجے اور چچا میں اختلاف رہتے ہیں، ماموں اور چچا بھانجے میں اختلاف رہتے ہیں، خالہ اور بھانجے میں اختلاف، کسی بھی پراپرٹی مال کسی بھی میں. لیکن اس اختلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جو ہے نا ایک مقام جو دیا ہے نا، وہ ایک نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا. جو چیز ماں باپ کے اندر ہوگی وہ بچوں میں منتقل ہوگی. جو چیز ماں باپ کے اندر، تو ہم بچوں کو تربیت کیسے، اگر ہم بچوں کے سامنے اگر خدا نخواستہ غصے میں آ کر چچا کی برائیاں کریں، خالہ کی برائیاں کریں، پھوپھی کی برائیاں کریں، وہی چیز بچوں میں آئے گی. بچوں کے دلوں سے رشتوں کی قدریں گھٹتی جائیں گی، بچوں کے دلوں سے رشتوں کی قدریں گھٹتی چلی جائیں گی. اسی لیے جو ہے نا بچوں اپنے اختلافات میں بچوں کو نہ کھینچنا ہے، نہ ان کے دل میں کبھی اس چیز کو ڈالنا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے، نہیں بات کرو چچا سے، انہوں نے ایسا کیا، نہیں بات کرو تم اپنی خالہ سے،
نہیں بات کرو تم اپنی فلاں بہن سے، میں ناراض ہو جاؤں، نہیں، قطع تعلق کی اجازت ہے 3 دن، 3 ہی دن اپنا غصہ جو کچھ ہے وہ دل میں رکھ سکتے ہیں 3 دن، 3 دن کے بعد سب کچھ ختم کرو، اللہ کے لیے اب سلام کرو، قطع تعلق کی آگے انشاءاللہ صرف قطع تعلق پر کیسے نقصانات ہوں گے اس پر میں بات کروں گا۔ یعنی 3 دن اپنا غصہ رکھ سکتے ہیں، 3 دن کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس معاملہ اللہ کے اوپر، معاف کر سکتے ہیں معاف کرو، ہاں معاف کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب ماشاءاللہ بہترین حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک بڑا بہترین جملہ فرمایا، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ، 3 خوبیاں جس شخص میں ہوں گی اللہ اپنی رحمت سے جنت میں اسے داخل کرے گا اور اللہ اس کا حساب آسان لے گا۔ تو صحابہ نے جیسے ہی سنا قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب نے ایک جملے ایک آواز کہنے لگے، کس کے لیے یہ 3 باتیں کون ہیں؟ وہ جیسی آپ نے خوشخبری سنائی نا، کون نہیں چاہتا آسان حساب، کون نہیں چاہتا اللہ کی طرف سے رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخلہ؟ قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پھر فرمایا 3 ہی باتیں ہیں جو بار بار ہم سنتے ہیں، تعطی عمن حرمک، تعفو عمن ظلمک، ہاں جو تم سے کٹتا ہے نا اس سے تم جڑتے رہو، جو تم پر زیادتی کرے تو اس سے تم جو ہے نا معاف کرو، وتصل من قطعک، صلہ رحمی کرو، رشتے کو جوڑو، رشتہ جوڑنا۔ تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ 3 کام کر لوں کیا واقعی؟ فرمایا اگر تم یہ 3 کام کر لو، ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنۃ برحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا اور تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ لیکن کتنے بھاری کام ہے، دیکھیں کتنے، یعنی معمولی بات نہیں ہے، بول دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے بول دینا۔ 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا رشتہ رہتا ہے نا، ایک اب آپس میں ایک گھر سے دوسرے گھر رشتہ جاتا ہے، بھئی آپ کی بیٹی فلاں، آپ کے بیٹی فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ رشتہ ہے، بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر رشتہ بھیجا، ایک بھائی نے بہن کے گھر رشتہ بھیجا ہوتا ہے، اب وہاں سے کسی وجہ سے منع ہو جاتا ہے، کئی وجوہات ہوتے ہیں، مقدر ہے، ہاں منع ہو گیا، لیکن اب ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ رشتہ منع ہوا 30 40 50 سال کے رشتوں کو جو ہے نا بگاڑ دیتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے حدود نہیں سیکھے، ہم نے دین، ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا وہ رشتہ قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے رشتہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن اپنا رشتہ تو باقی رہے، لیکن نہیں، انہوں نے ہمیں کیا، اور یہ زہر منتقل کیا جاتا ہے۔ کتنے، مطلب میں اس سے پہلے ہی بتایا، بہت سے لوگ کہتے ہیں 10 سال سے میں اپنی بہن سے بات نہیں کیا ہوں، میرا بھائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے اور چچا کے درمیان تو تعلقات ہیں ہی نہیں، وہ پراپرٹی کے مسئلے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نہیں، ہمارے والد نے کہا کہ جنازے میں بھی نہیں جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے، یہ جہالت منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور ہمارے بڑے اس زہر کو نسلوں میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا ہے۔ اگر آپس میں تمہارا کوئی اختلاف مال کی وجہ سے کسی وجہ سے ہوا، اس کو اپنے درمیان اپنی ذات میں رکھو، اور اگر واقعی کبھی کوئی بچے سے مراد چھوٹا بھی نہیں، کوئی اگر بڑے بھی آ کر اپنے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا چچا کے بارے میں اگر آ کر کہے، ماموں کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں کوئی شکایت کرے، بڑوں کی ذمہ داری ہے روک دیں، رک جاؤ نہیں، وہ موقع ہوتا ہے، نہیں وہ تمہارے بڑے ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کی عزت کرو۔ اس سے 2 چیزیں، بچے کے دل میں اس کی رشتے کی قدر بھی آئے گی، ماں باپ کا جو ہے نا مقام بھی اس کے دل میں بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پہ ہوتا کیا ہے، بچوں کو یوز کرتے ہیں، ٹو میں لگاتے ہیں، اچھا کیا بولے پھوپھی، کیا بول رہے ہیں وہ، اچھا وہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، پورا جو ہے نا ادھر ادھر سے، اس سے کیا ہے وقت تو گزر جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے
بچوں کی ماں باپ کیا ہے قطع تعلق سکھا رہے, گناہ کی تعلیم ہو رہی ہے, ہاں یہ غیبت کی تعلیم ہو رہی ہے, غیبت کرو, چغلی کرو. تو ایک چیز جو ہے نا کیسے اس گھریلو زندگی کو, رشتوں کی زندگی کو برباد کر رہی ہے. اسی لیے ایک چیز سے بچنا, وہ بچنے کی چیز کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں, ان اختلافات میں اپنے بچوں کو انوالو نہیں کرنا ہے, اپنے بچوں کو انوالو نہیں کرنا. اگر بچے منہ کھولیں, نہیں بڑے ہیں تمہارے, آپ ادب باقی رکھیں, یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم طے کریں گے. آپ کے لیے اجازت نہیں ہے, وہ آپ کے لیے ماموں ہیں, چچا ہیں, خالو ہیں, خالہ ہیں, ان کا بڑا درجہ ہے. یہ ہے ماں باپ بچوں کو سکھا رہے ہیں رشتوں کی قدر, کہ ایسے رشتوں کو نبھاؤ. اس سے ہوتا کیا ہے, وہ جو اختلافات ہیں ہو سکتا ہے اسی جنریشن میں ختم ہو جائے, آگے منتقل نہیں ہو, پھر آگے وہ لوگ اچھے رہیں گے. پھر اگر ایسا نہیں کریں گے نا تو پھر کیا ہے بولے, کزنوں میں آپس میں, اور وہ آدمی جو ہے نا باہر لوگوں میں خوش رہتا ہے, لیکن اپنے جو رشتے ہیں چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, اللہ قرآن میں نعمت فرمایا اس کو, وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ لسٹ بتا دی ہے, بے فکر بے تکلف ان گھروں میں جا کے تم کھا سکتے ہو, یہ سب تمہارے قریبی ہیں. تمہارے ابا کے گھر میں کھانے کی اجازت نہیں ہے, پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, بیٹے کو ماں کے گھر میں پوچھنے کی, ماں کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہیں. ہاں, ایک بیٹا باپ کے گھر میں, ماں کے گھر میں, ایک بھانجا خالہ کے گھر میں, ماموں کے گھر میں, بھتیجا پھوپھی اور چچا کے گھر میں جا کے بس مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دے دو, مجھے کچھ کھانا ہے, چائے بنا میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اتنے ایسے قریبی رشتے ہیں, لیکن ان رشتوں کو جو ہے نا ہم نے نبھانا نہیں سیکھا, جس کی وجہ سے کیا ہے, دوریاں ایسی دوریاں کہ ہمارے درمیان دوریاں ہوئی اور ہمارے بچے ان کو اجنبی. اور یہی وجہ ہے, بچے یہی کہتے ہیں بھئی پاکستان ہم کیوں جائیں, انڈیا کیوں جائیں, وہاں تو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں, ہمارے تھوڑی رشتہ دار ہیں. وہاں تو آپ کے رشتہ دار ہیں, ہمارے کون ہیں وہاں پہ, تو پھر آپ کے کون ہیں, آپ کے کہاں ہیں. سوچنے کی بات ہے, ایسے جو جملے ہیں بھئی کیوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سارے اعمال بتا رہے, سلام کرو, ہدیہ دو. ہاں, ایک حدیث میں فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا ای الصدقۃ افضل, سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ ذی رحم الکاشح. کاشح اس رشتہ دار پر خرچ کرو جو کاشح ہے. کاشح کسے کہتے ہیں؟ جو تم سے دشمنی کرنے والا ہے, جس کے دل میں تمہارے بارے میں دشمنی ہو, نفرت ہو, اس پر خرچ کرو اللہ کا حکم سمجھ کر. انشاءاللہ اللہ اس دل کی عداوت کو ختم کر دے گا, اور اس کی رشتہ داری کی دشمنی جو ہے نا تمہارے آگے نہیں چلے گی. ایک حدیث میں فرمایا دوہرا ثواب, دگنا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے. قربانی چاہیے ان رشتوں کو نبھانے کے لیے. قربانی کیا ہے؟ نہیں میں ہر جگہ سلام کرتا ہوں, السلام. تو اسی لیے جو ہے نا اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکالنا, یہ بھی ایک ہمارا جو ہے نا نظام الاوقات میں بنانا. یعنی والدین کو بات کرنے کے لیے کبھی چلو بھائی 2 ہفتے میں ایک مرتبہ چچا خالہ ماموں سے بات کرنے, اگر نہیں کبھی یعنی ترتیب آدمی بنائے. سال گزر گئے بات ہی نہیں. جب بات کریں گے نا, اسی لیے جو ہے دیکھیں نا, یہ حدیث تو پڑھ لو پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی. جی سبحان اللہ, بارہا ہم سنے ہیں. یعنی ایک حدیث یاد آئی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا, کئی مرتبہ
کہ آپ فرمایا کرتے تھے تعلموا انسابکم ثم صلوا ارحامکم، اپنے رشتوں کو پہچانو، رشتوں کو جانو، پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور جو صلہ رحمی کرے گا 3 فائدے ہیں اس کے. سب سے پہلا فائدہ، اللہ محبتیں ادا لے گا. ہم بات کریں خالہ سے، ماموں سے، چچا سے، اپنے رشتہ داروں سے، سلام، خیر خیریت. ہاں، اس سے کیا ہوگا؟ محبت. سب سے پہلے محبت پیدا ہوگی آپس میں، اور یہ محبت طاقت ہے. یہ اسی لیے بولتے نا خاندان طاقت ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور طاقت یہ ہے کہ سپورٹ تمہاری زندگی کے لیے. اور دوسری چیز، تمہارے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. اور تیسری چیز، تمہاری عمر میں زیادتی کا سبب بنے گا. یہ عجیب ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس سے رزق میں برکت. اس سے جب آدمی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ، کیونکہ جب خرچ کریں گے اللہ کی نسبت پر، اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائیں گے. تو یہ 3 باتیں ہیں آج کے درس میں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. رشتوں کو نبھانے کے لیے ایک چیز ہے سلام، ملاقات نہیں، کم سے کم بات چیت، ترتیب اس کی بنانا. دوسری چیز، وقتاً فوقتاً جو ہے نا، جو ہو سکتا ہے ہدیہ، ایسا ہدیہ بلا تکلف والا ہدیہ ہے، تکلف والا ہدیہ نہیں، بلا تکلف والا ہدیہ، ایسا ہدیہ. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ اپنے اختلافات میں، اپنے مسائل میں ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا اس میں انوالومنٹ نہیں کریں. اس کی بہت حفاظت کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ چیز اگر خدا نخواستہ ہوگی آپس میں کوئی رشتوں میں خرابی، وہیں تک رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی، ورنہ یہ چیز آگے بڑھتی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے رشتوں کو توڑنا جو ہے نا کن وجہ سے ٹوٹتے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہے دنیا اور آخرت میں، ان احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.